والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ لقمان چل رہی تھی اور الہادی پروگرام میں اصل ہمارا ٹاپک چل رہا تھا اولاد کی تربیت، اور اس پہ ہم کلام کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے تھے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی ہمیشہ تربیت کرتے رہیں، نصیحت کبھی بھی ختم نہ کریں، اور یہ نصیحت بعض مخصوص ٹاپکس تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کی ترقی، فیوچر، پڑھائی، یہاں تک رشتہ داری، یہ نہیں، بلکہ آخرت، اصل چیز آخرت ہے۔ آخرت کے سلسلے میں جتنی معاون چیزیں ہیں، چاہے وہ برائی کا ترک، گناہوں سے اجتناب ہے، عبادات کا ارتکاب ہے، علم دین سیکھنا ہے، عقائد کی درستگی ہے، ان سب کے اوپر والدین کو چاہیے کہ وہ خود بھی دسترس حاصل کریں۔ اگر کہیں کورسز ہوتے ہیں کورسز کریں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اور پھر اپنے بچوں کو آسان انداز سے ان چیزوں کے بارے میں سمجھائیں تاکہ بچوں کی آخرت برباد نہ ہو۔ ہمارا جو بھی کلام چل رہا تھا وہ تکبر کے بارے میں تھا کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو کہا تھا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے کسی سے بھی اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کرنا، ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اترانے والا، فخر کرنے والا محبوب نہیں ہوتا ہے۔ یہ کتنی پیاری نصیحت ہے۔ ہمارے یہاں تو والدین بعض اوقات سمجھاتے ہیں، ان چھوٹوں کو منہ نہ لگاؤ بیٹا، ان غریبوں سے زیادہ نہ ملا کرو، اپنے ان فلاں رشتہ داروں کو زیادہ منہ نہ لگاؤ، ہاتھ پھیلا دیں گے تمہارے سامنے، پھر دینا پڑ جائے گا۔ اور محلے کے اندر یہی تلقین کرتے ہیں، ہم مخصوص گھروں والوں سے ملتے ہیں، بعضوں کو حقارت کے ساتھ نظر انداز کر دیتے ہیں، یہی رشتہ داری کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہمارا شادی کارڈ وہاں پہنچتا ہے جن کے ہاں مطلب کچھ ہو، اور یہ بھی امید ہو کہ ان کے ہاں سے ہمارے یہاں آ جائے گا، تو انہیں شادی کارڈ دیا جاتا ہے، اور جن کے بارے میں امید ہوتی ہے کہ تو آ کے کھا کے چلے جائیں گے، دیں گے کچھ بھی نہیں، تو بولتے ہیں چھوڑ دو، رہنے دو، 8-10 تو ویسے ان کے بچے ہیں، آ کے اتنا سارا کھا جائیں گے اور دیں گے کیا، کچھ بھی نہیں، 150 روپے دے دیں گے، تو بیچاروں کو وہ بلاتے بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ تو آپ دیکھیں جو بڑی بڑی جو پوسٹ پر لوگ ہیں وہ صرف بڑوں کو بلائیں گے، افسران بالا کو بلا لیا اور مالدار طبقے کو بلایا، غریبوں کو بلانا تو ان کے ہاں سمجھ لیں محفل خراب کرنا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جی کیا کریں جی، یہ ہمارا ذرا تھوڑا ایسا ایک حلقہ احباب ہے، آخر یہ سب چیزیں بھی تو دیکھنی پڑتی ہیں۔ دیکھیے جی، خوب اچھی طرح دیکھیے، پھر میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ جب وہاں پر غریب آگے ہوگا، غریب کو ترقی مل رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے جس کو تنگ دستی میں رکھا اس کو عروج عطا فرمائے گا، اس وقت ساری اکڑ، سارا پیسے کا غرور اور سارے دنیاوی تقاضے سب بھول جائیں گے۔ اس وقت ہم اس غریب کی طرف بڑے مطلب ملتجیانہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ غریب اشارہ کر کے مجھے جنت میں لے جائے۔ تو یہ برا کوئی نہ مانے، میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غربا، میری امت کے غربا عمراء سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اب وہ 40 سال کتنے طویل ہوں گے، کیونکہ میدان محشر کا جو حساب کتاب ہے وہ دنیاوی قانون کے مطابق نہیں ہے، جیسے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا بروز محشر، 50,000 سال کا، تو اب 40 دن کتنے ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ 40 سال تو سرکار فرماتے ہیں 40 سال پہلے جائیں گے۔ جو دنیا میں جتنی نعمت سے رہا ہے، جتنا اس کو اللہ نے نوازا ہے، اتنے اس کا حساب بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو۔ اللہ چاہے تو بغیر حساب و کتاب بخش دے، لیکن یہاں جس غریب کو ہم حقیر سمجھ کے پیچھے دھکے دے رہے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں، اسے اپنے ساتھ کھڑا کرنا اپنی ذلت اور بے عزتی تصور کر رہے ہیں، کل وہ بڑی شان کے ساتھ ہوگا۔ وہ اللہ کا دربار ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت کہہ لیں آپ اس کو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلب میدان ہے، سمجھ لیجئے، وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سب کچھ جمع کیا ہے، میزبان اللہ تعالیٰ، ہم مہمان ہیں، وہاں ہماری اکڑ نہیں چلے گی کہ وہاں پر بھی ہم کسی اپنے نوکر کو دیکھ کے کہیں پیچھڑو غفور، تم یہاں پہ کہاں پہ آگئے عبدالغفور، پیچھڑو، نہیں جی، عبدالغفور وہاں پہ بہت ہی مطلب اللہ تعالیٰ کی عطا سے اگر واقعی اللہ نے اس پہ کرم فرمایا، غریب آدمی تو بڑے عزت کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کسی کو بھی ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔
تو ہماری وہ بہنیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھے شوہر عطا کر دیے ہیں، پیسے کے ریل پیل ہے، خوبصورتی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ذہانت بھی عطا فرمائی ہے، سونے کے ہزارہ سیٹ ہیں، شوہر نے پلاٹ لے کے دیے ہوئے ہیں، بنگلے لے کر دیے ہوئے ہیں، یاد رکھیے نعمت عنقریب آپ سے چھن جائے گی۔ دوسروں کے پاس تو جانی ہی جانی ہے، آپ کے پاس دائمی طور پہ رہے گی نہیں، اور جو نعمت عنقریب چھن جانی ہے اس نعمت کو بنیاد بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھ کے ان کی دل آزاری کا مرتکب ہونا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کیجئے، ہم اپنے طرز عمل میں عارضی انکساری لے کر آئیں، اپنے گفتگو میں، اپنے کسی کو مخاطب کرنے کے انداز میں، کسی سے ہاتھ ملانے کے سلسلے میں، ملاقات کرنے کے سلسلے میں۔ جیسے متکبر ہوتا ہے وہ کسی سے ملنے کے لیے جانا پسند نہیں کرتا، وہ کسی سے بات میں پہل کرنا پسند نہیں کرے گا۔ جیسے کوئی آیا تو یوں کر کے بیٹھ جائے گا کہ خود آ کے مجھے سلام کریں تو پھر میں حضرت آپ کہاں تھے یوں، لیکن وہ اس میں بے عزتی محسوس کرے گا کہ میں اٹھ کر ان کے پاس جا کے سلام کروں، ارے چھوڑو بابا کون جائے۔ اور یہ تکبر تو معمولی قسم کے بظاہر جو مطلب دنیا کے اندر جن کو اتنا بڑا کوئی مقام بھی حاصل نہیں ہے ان میں بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی دینی شخصیت آ جائیں، کوئی عالم صاحب آ جائیں، کوئی اور ہوں تو وہ کہتے ہیں چھوڑو جی کون اٹھ کے جائے، وہ دل میں ایک تکبر غرور ہوتا ہے، بڑا پن ہوتا ہے۔ حالانکہ دینی شخصیات جو ہیں وہ اگر واقعی بعمل ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی مقبول شخصیات ہوتی ہیں، ان سے رابطہ رکھنا، ان سے تعلق مضبوط کرنا، یہ تو میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ کس قدر نافع ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں شروع سے ہی اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور یقینی سی بات ہے تکبر اور غرور کے سلسلے میں صحیح تربیت وہی کر سکے گا جو خود اس مرض سے آزاد ہوگا۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود بھی اس سے دور رہیں اور اپنے بچوں کو عاجزی کی نصیحت کریں۔ اگر ایک بچہ، آپ یہ دیکھتے ہیں آپ کا بچہ ہے وہ کسی کو جھاڑ رہا ہے، حقارت کے ساتھ دھکیل رہا ہے، تو پیار سے، محبت سے، مارے نہیں پیٹے نہیں، پیار محبت، بیٹا یہ برا کیا آپ نے، ایسا نہیں کرتے، کسی کو ایسے جھڑکتے نہیں ہیں، ڈانٹتے نہیں ہیں، کیونکہ بچوں کو تو آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں تو نہیں پتہ کہ کیا میں برا کر رہا ہوں کیا صحیح کر رہا ہوں، تو وہ کسی کے رنگت پہ کلام کر دیتے ہیں اور کسی کے چھوٹے قد کے اوپر کلام کر دیتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم بروقت اپنے بچوں کو نہیں روکیں گے تو یاد رکھیں یہ بچوں کے ساتھ دوستی نہیں ہے، بہت بڑی دشمنی ہے۔ خود ہمارا بچہ ہلاک ہوگا ہماری نگاہوں کے سامنے، اگر اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور اس کو عذاب ہوا تو پھر ہم اس وقت بہت پچھتائیں گے کاش ہم روک لیتے۔ اس لیے حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت کے مطابق ہمیں بھی چاہیے اپنے بچوں کو نصیحت کریں۔ اور آپ نے تو ایک تکبر کی نصیحت کر کے اشارہ کر دیا ہے باطنی گناہوں کی طرف۔ بہت سارے باطنی گناہ ہوتے ہیں جیسے ریاکاری ہے، بعض اوقات بچے دکھاوے کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ بیٹا دکھانے کے لیے اللہ کے لیے کرو بس۔ اسی طریقے سے بخل ہوتا ہے بعض اوقات بچوں میں کہ وہ نعمت کو کسی اور کو دینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ بخل بڑی گندی لعنت ہے، جب یہ دل میں جڑ پکڑ لے تو پھر بڑے ہونے کے بعد انسان نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نہ قربانی دیتا ہے، نہ غریبوں کی امداد کرتا ہے، نہ وہ نفقہ صحیح طریقے سے دیتا ہے، وہ اپنے مال کی محبت میں مال کو اپنے پاس بس رکھنا پسند کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے بیان فرمایا کہ بچوں کو شروع سے ہی مطلب سخاوت کی طرف مائل کرنا چاہیے اور بخل کی لعنت سے ان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز لاتے ہیں اور بچوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو خود نہ کریں بلکہ بچے سے تقسیم کروائیں کہ بھئی یہ تم بانٹو ان سب کے اندر۔ جب وہ دے گا تو اس کے دل سے یہ بخل نکلے گا اور دینے کی عادت پڑ جائے گی۔ تو اس طریقے سے اہتمام شروع سے ہونا چاہیے۔ یوں ہی بدگمانی ہے، اسی طرح حسد ہے، کسی کی نعمت سے جلنا کوڑنا، بچوں میں بڑی جیلسی ہوتی ہے۔ یہ کلاسز میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچہ کا فرسٹ آ گیا، دوسرا بچہ جو محنتی ہے تھوڑا سا کم ہوا، اب چھوٹے ہوتے ہیں ابھی اتنا، یہ تو خیر بڑوں میں بھی ہوتا ہے لیکن میں چھوٹوں کی مثال دے رہا ہوں، تو بچے بہت زیادہ جیلس ہو جاتے ہیں ان سے کہ مس سے ان کو پیار کر رہی ہیں، ٹیچرز ان کو شاباش دے رہے ہیں، کوئی ان کو خاص سرٹیفکیٹ وغیرہ دے دیا، کوئی کپ وغیرہ حاصل ہو گیا تو وہ جل جاتے ہیں بہت سارے بچے، اور پھر جیلسی کے اندر بعض اوقات انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں، مار دیتے ہیں، ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں کوئی چیز۔ یہ وجہ وہی ہوتی ہے کہ ان کی تربیت نہیں ہوتی اور ان کو نصیحت نہیں کی گئی ہوتی، اور اب ان کو صرف گائیڈ لائن دینے والا نفس و شیطان ہی ہوتا ہے اور وہ یہ کام کر گزرتے ہیں۔ اس پہ پھر نقصان ماں باپ کا بھی ہوتا ہے کہ وہ بچہ غلط کام کر کے پھر وہ ان کے لیے درد سر بن جاتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں حضرت نے تو ایک تکبر کی طرف اشارہ کر دیا،
ہمیں ہر باطنی گناہ کی طرف غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح غصہ، یہ بڑی خطرناک باطنی بیماری ہے، کیونکہ غصہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ نفس کی مرضی کے خلاف جب کچھ کام ہوتا ہے تو دل میں ناپسندیدگی کے جذبات سے نمودار ہوتے ہیں، اسی کا نام ہم غصہ رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے ظاہری اثرات ہم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اصل تو پہلے دل بگڑتا ہے، پھر ہمارے اعضاء، کہ چہرہ لال ہو جاتا ہے، آنکھیں بھر جاتی ہیں، اور مکہ مار دیا، ہاتھ مار دیا، زبان چلنا شروع ہو جاتی ہے، سانس پھول جاتا ہے۔ تو اصل تو اس کا جو یہ آگ لگی ہے وہ دل سے لگی ہے۔ اب یہ ماں باپ بعض اوقات توجہ نہیں کرتے ہیں، شروع سے بچوں کو نصیحت نہیں کرتے ہیں، اور بس یہ بولتے رہیں گے جی بڑا غسیلہ ہے یہ تو، زبان سے بعد میں بات کرتا ہے، پہلے جوتا اٹھا کے مار دیتا ہے، اور ہنسیں گے اس کے اوپر بڑا، پھر وہ بچہ بڑا ہو کے بھی انہی کو مارتا ہے جوتے کھینچ کھینچ کے۔ اسی قسم کے بیوقوف قسم کے والدین جو غلط کاموں میں بھی بچے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ بعض اوقات بچہ، بلکہ آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، کیا حیرت ہوگی کہ بعض اوقات بچہ خراب گالی دیتا ہے نا، تو بولتے ہیں کہ دیکھو کیسی گالی دی ہے اس نے، اس پہ بھی ہنسیں گے بہت سارے۔ اچھا وہ گالی دے کے بتا جو فلاں وقت میں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے تو جو چیز نکلتی ہے وہ اچھی سی لگتی ہے، بھولے توتلے زبان کے ساتھ اور بھولے بھالے پن کے ساتھ وہ گالیاں دیتے ہیں، تو اس پہ سب ہنس رہے ہیں، اب اس کو اور گالیاں دلوا رہے ہیں۔ یہ تو بچے کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی ہے، آپ بتائیے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ آج وہ دوسروں کو گالیاں دے رہا ہے آپ کے اکسانے پر، پھر کل اس کا توپ کا رخ آپ ہی کی طرف ہو جائے گا، اور وہ آپ کو خراب گالیاں دے گا۔ اس وقت پھر سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ اوہو دیکھو جی کتنا بدتمیز ہے، نافرمان ہے، ہمیں گالیاں دے رہا ہے۔ تو آپ نے بھی تو ہنس کے دوسروں کو گالیاں دلوائی تھیں، پھپھو کو دے گالی، چچا کو دے، چاچا کو دے گالی دے، دادی کو گالی دے۔ یہ خواتین بعض اوقات اس میں لگ جاتی ہیں تاکہ اچھا یہ ددیال والوں کو خوب گالیاں بکے اور ان سے بگڑ کر رکھے، ننیال والوں کو نہیں، ماموں کو کبھی گالی نہیں دلوائیں گے، خالہ کو کبھی گالی نہیں دلوائیں گے، نانی کو نہیں دلوائیں گے، نانا کو نہیں دلوائیں گے، نہیں بھائی یہ تو میرے خاندان والے ہیں۔ تو اس طرح کے بچوں کی جب اس طرح ہم غلط تربیتیں کر رہے ہوں گے تو پھر کیا حال ہوگا؟ اس لیے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نصیحت کو والدین کو بڑے غور سے اس کو سمجھنا چاہیے، اور میں بارہا اس پہ توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ اگر معمولی چیز ہوتی تو یہ قرآن کے اندر اس کو درج ہی نہ کیا جاتا، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا ایک حصہ ہی نہ بناتا۔ اس کا مطلب ہے جب اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا اور یہاں پہ اس نصیحت کو درج فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اس پہ توجہ کرنی ہوگی۔ اور پھر جب آپ نے فرمایا کہ وقصد فی مشی کا، اور درمیانی چال چلو، درمیانی چال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سست چال چلنا بھی برا ہے اور تیز چال چلنا بھی برا ہے۔ مراد یہ ہے کہ سست روی سے تو بہرحال وہ کوئی ایسا برا نہیں ہے، آدمی چلے تو قابل گرفت نہیں ہے، لیکن تکبر کے ساتھ چلنا اور یا پھر تیز تیز چلنا، یہ دونوں ضرور ممنوع ہیں۔ تکبر تو اس لیے برا ہے کہ یہ ایک باطنی بیماری کا نتیجہ ہے کہ انسان اکڑ کر چل رہا ہے، اور یہ بعض اوقات گناہ کی صورت بھی ہوتی ہے اگر آپ کسی کو حقیر سمجھ کے چل رہے ہیں۔ اور تیز تیز چلنا ہر کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن یہ مومن کے وقار کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیز تیز چلنا انسان کے وقار کو زائل کر دیتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اگر کوئی سوٹڈ بوٹڈ آدمی ہے اور بہت تیز 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 چل رہا ہو روڈ پر تو بڑا عجیب سا لگے گا۔ ایسی کوئی دیندار شخصیت ہیں، کوئی عالم صاحب ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، وہ بڑے تیز 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 جا رہے ہیں روڈ کے اوپر چلتے ہوئے یا بھاگتے ہوئے، بڑے عجیب سے لگیں گے۔ تو یعنی تیز چال بھاگنا یہ انسان کے وقار کو زائل کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو اپنا وقار برقرار رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسجد میں آئے اور وہ دیکھے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو دوڑ کر اس جماعت میں شامل نہ ہو، بلکہ وقار سے چلتا ہوا جائے۔ اگر وہ رکعت مل گئی تو اس کو پالے، ورنہ بعد میں اپنی رکعت خود پڑھ لے۔ یہ تلقین ہے کہ مسجد میں بھاگو مت، تو یہ مطلقاً مسجد کے احترام کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن اس طرف بھی ہے کہ بھاگیں گے تو یہ مومن کے وقار کے خلاف ہے، گر بھی سکتے ہیں، چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ رکعت نکل جائے کوئی بات نہیں، لیکن میانہ چال سے چلتے ہوئے جماعت میں شامل ہوں۔ لہٰذا اب جو ہمارے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا سا غور کریں، میں بھی محاسبہ کر رہا ہوں، آپ بھی کریں، دونوں جہت سے ہم کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم خود تکبر سے بچتے ہیں کہ نہیں بچتے، دوسرا ہے کہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔
پھر اپنی چال پر اب غور کریں کہ ہم کیا درمیانی چال چلتے ہیں یا یہ اکڑ کے چلتے ہیں، یا ہر جگہ بھاگنا دوڑنا لگا رہتا ہے، اور کیا ہم اپنے بچوں کو اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دونوں چیزوں پہ ذرا ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو کچھ پست کر، اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب آوازوں میں سب سے زیادہ بری ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ اب یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک چیز کی کوئی معاذ اللہ برائی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت کا بیان ہے کہ گدھا جب ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہے تو کرخت آواز ہوتی ہے، وہ ناگوار گزرتی ہے کانوں کو، اگرچہ اس میں خود گدھے کا قصور نہیں ہوتا۔ اس پر بھی بعض اوقات دیکھا گدھے والا اس کو مارنا شروع کر دے گا ڈنڈے، تاکہ اس کی آواز بند ہو جائے۔ ارے بھائی وہ جانور ہے، اس کو کیوں مار رہے ہو خواہ مخواہ؟ لیکن بس وہ ہے غصہ کسی اور چیز کا ہوتا ہے، وہ اتار دیتا ہے جانور پہ۔ لیکن بہرحال آواز اس کی کرخت ہوتی ہے، ذرا تھوڑی سی ناپسندیدہ سی ہوتی ہے، تو آپ نے اس کی ناپسندیدہ آواز کے ساتھ پھر تشبیہ دی ہے کہ اگر آواز ہم بلند کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے گدھا چیخ رہا چلا رہا ہو، جیسے وہ ناپسندیدہ ہوتی ہے یہ آواز بھی ناپسندیدہ ہے، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ اب اس سے وہ بھائی بھی سبق حاصل کریں تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو خود ہی ان کا آواز ان کی تھوڑی سی بلند ہوتی ہے، اور وہ غیر محسوس طریقے سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آواز ہی بلند و بالا دی ہوتی ہے، وہ بولتے ہیں تو ایک دم وہ بھی یار آہستہ بولو، کان کے پردے پھاڑ دیے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آواز بلند تو نہیں ہوتی لیکن وہ چیخ چیخ کے بولنا پسند کرتے ہیں، تو اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ چنگھاڑنا، چیخنا، چلانا، بہت زور زور سے بولنا، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے بعض اوقات، ورنہ پھر ماں باپ کے سامنے بھی انسان اکڑ کر بول لیتا ہے تو یہ غلط ہوگا۔ اللہ اپنے اولاد کو بھی ہمیں نصیحت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر آپ کو بھی مجھے بھی عمل پیرا ہونے کی